کوئی کسی کے ساتھ برائی کرے اور وہ اس سے بدلہ نہ لے سکتا ہو اور اسے معاف کر دے تو کیا یہ بھی معافی کہلائے گی؟ اگر تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں اور لے سکتا ہوں تو اس میں بدلہ لینے کی خواہش ہے۔ اگر بدلہ لینے کی خواہش نہ ہو تو یہ معافی ہے، اور اگر وہ شخص بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے اور وہ بدلہ نہ لے اور یہ خواہش کرے کہ یا اللہ تو بھی اس کو معاف کر اور مجھے بھی معاف کر تو یہ ٹھیک ہے۔ کسی کو پتھر مارا اور اسے چوٹ لگ گئی، اب وہ آدمی بدلے کے لیے پتھر لے کے اس کی طرف جا رہا ہے اور درمیان میں ایک درویش آ گئے اور انہوں نے کہا کہ میری بات سنو کہ پہلے آپ اس پتھر کو دیکھو جو آپ کو لگا ہے، اور پھر آپ اس سے آگے یہ دیکھو کہ یہ پتھر جس ہاتھ نے پھینکا ہے آپ اس کے ساتھ لڑنے کی بجائے یہ دیکھو کہ اصل میں وہ مقدر ہے جس نے آپ پر پتھر پھینکا ہے، نہ اس میں ہاتھ امپورٹنٹ یعنی اہم ہے اور نہ حادثہ امپورٹنٹ ہے۔ تو درویش یہ کہتا ہے کہ آپ مقدر کو دیکھو اور مقدر جو ہے وہ قادر نے لکھا ہے، اب آپ وہاں رجوع کرو کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ تو یہ واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وادی طائف کے سفر میں واضح ہو گیا۔ وہاں ایسا واقعہ ہوا تو جبرائیل امین علیہ السلام آئے، انہوں نے عرض کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرمائیں تو اس بستی کو غرق کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ آج مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولادیں مسلمان ہو جائیں گی۔ یہ سن کے رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بدلہ کا معنی ہے قہر و غضب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ہم معاف کرتے ہیں اور ان کی اولادوں سے کسی کے مسلمان ہونے کی توقع کرتے ہیں، اور کبھی نہ کبھی ان کی نسل میں سے مسلمان پیدا ہوں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی طائف کے لوگوں کو معاف فرما دیا، اس لیے ہم معافی کا کہتے ہیں۔ آپ دوسروں کو معاف کرو تاکہ آپ کو معافی مل سکے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے غلاموں اور نوکروں کو معاف کیا کرو اور ان کی خطاؤں پر درگزر کر دیا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دفعہ ان کی خطائیں معاف کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن میں کم از کم 70 دفعہ تو معاف کیا کروں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس حد تک معافی ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ اس نے مجھے گالی دی ہے مگر اس نے نہیں دی ہے، بلکہ آپ اس میں یہ دیکھو کہ اس کو توفیق کس نے دی ہے۔ آپ یہ کہیں کہ یا اللہ تو ناراض نہ ہونا، پھر ہم راضی ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع کرو اور اس کو بھول جاؤ کہ اس نے کس کو انسٹرومنٹ بنایا، درمیان کی وجہ کو بھول جاؤ۔ غریبی اگر آئی ہے تو پھر بھی مطمئن رہو کہ اللہ کے قریب رہنے والے بہت سارے لوگ غریب ہیں۔ دولت ملتی ہے تو وہ بھی برداشت کر لو، کیونکہ اس سے سخی ہونے کا امکان پیدا ہو گیا ہے، تو آپ دولت کو برداشت کیا کرو۔ اور غریبی مل جائے تو پھر اطمینان سے وقت گزار لیا کرو۔ عام طور پر اس دور میں غریب جو ہیں وہ ہمیشہ اللہ کے قریب رہنے والے لوگ ہیں۔ تو جو غریب نواز رحمت اللہ ہیں وہ خود غریب ہی ہوتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور فاقہ کرتے ہیں، جب کبھی اسباب آتا ہے تو مال تقسیم کر دیتے ہیں اور خود ہمیشہ غریبی میں وقت گزارتے ہیں۔ اصل میں انسان ہے ہی غریب الدیار، غریب کا معنی مسافر ہے، غریب کا اصلی مطلب ہے مسافر، تو انسان غریب الوطن ہے، غریب الدیار ہے اور پردیسی ہے، اور وہ یہاں پر آیا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ انسان غریب رہے گا کیونکہ وہ آیا ہے اور اس نے جانا ہے۔ اصل دیش اس کا وہاں پر ہے جہاں نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ کپڑا ہے، نہ کوئی اور انتظام ہے۔ تو آپ وہاں جا کر دیکھو کہ انسان کیسے پہنچتے ہیں۔ تو اس لیے آپ بالکل بے فکر ہو کے چلتے جائیں۔ بدلے والی بات اچھی نہیں ہوتی ہے، اور اگر بدلہ لے سکنے کی صلاحیت ہے بھی تو آپ معاف کر دو۔ سخی آدمی وہ ہے جو بدلہ لینے کی پوزیشن میں ہو اور بدلہ نہ لے، ایسا آدمی سخی ہے، طاقتور ہے اور جرت والا ہے۔ ایک بہت بڑی ہستی کو جب شہید کیا گیا تو انہوں نے آخری سانس سے پہلے حکم فرمایا کہ میں نے اس بندے کو معاف کر دیا۔ تو یہ بڑی ہمت کی بات ہے، حالانکہ قاتل پکڑا ہوا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے قاتل کو معاف کر دیا۔ اب وہ جو قاتل کو معاف کر رہے ہیں ان کا تعلق قاتل سے نہیں ہے، کہتے ہیں کہ ہم پہچان گئے ہیں کہ یہ بات ان کی اور اللہ کی بات ہو گئی،
تو وہ کہتے ہیں کہ ہم درمیان میں قاتل کو کیوں انوالو کریں، اس کی بات کیوں کریں؟ تو یہ بہت بڑے دلیر اور بہت بڑے عارفوں کی بات ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ جھگڑا یہاں نہیں ہے، خط سے جھگڑا نہیں ہے، قاصد سے جھگڑا نہیں ہے، بلکہ یہ بھیجنے والے کی بات ہے کہ اس میں اس نے کیا لکھ بھیجا ہے۔ لہٰذا ہر حال میں معاف کر دینا بہت ہی اچھی بات ہے، لہٰذا آپ معاف کر دیا کرو۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ معاف وہی کریں جو مارنے والے ہیں؟ اور کیا یہ بہتر نہیں ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اشداء علی الکفار، تو آپس میں تو رحم کیا جا سکتا ہے۔ جب ایک مسلم معاشرہ ہو اور ایک امیر کے تحت معاشرہ قائم ہو تو پھر یہ حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ ہیں اور ساتھ ہی ایک گروپ کی وحدت بنی ہوئی ہے، اور یہ جو لوگ ہیں یہ آپس میں رحم کرنے والے ہیں اور یہ لوگ کافروں پر شدید ہیں۔ یہ تو بات بن گئی۔ میں اصل میں یہ دقت بیان کر رہا ہوں کہ مسلمان آپس میں مسلمان نہیں رہے، آپس میں ایک گروپ نہیں بن رہے، تو دقت یہ ہو رہی ہے۔ میں آپ کو جس بات سے نجات دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جائز بدلہ لینے کے پروگرام میں اسی دقت سے گزریں گے جہاں پہ آپ مظلوم ہوئے تھے، اور آپ کو پورے کا پورا اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ تو بہتر یہ ہے آپ معاف کر کے نجات پا جاؤ۔ تو ظالم نے ایک دفعہ ظلم کیا اور انتقام کے جذبے نے ہمیشہ ہی آپ پر ظلم رکھنا ہے۔ اگر آپ جگہ جگہ پر بیان کرتے رہیں گے کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، تو یہ ظلم بیان کرتے کرتے ساری عمر گزر جائے گی، پھر آپ بدلے تک پہنچیں گے۔ ایک تو آپ پر ظلم ہو گیا اور دوسرا ظلم آپ خود اپنے آپ پر کر رہے ہیں۔ ظالم نے ایک بار ظلم کیا لیکن مظلوم اپنے پر روز ظلم کرتا جا رہا ہے، اور یہ خود سے انتقام ہے۔ تو معاف نہ کرنا ریونج ہے، انتقام ہے۔ ریونج ایک ایسی چیز ہے، انتقام لینے کا جذبہ ایسی چیز ہے جو اسی ظالم کو زندہ رکھتی ہے جس نے آپ پر ظلم کیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس سے نجات پائیں اور اپنے ذہن کو عافیت میں رکھیں، ورنہ وہ جو ہتھوڑا مار گیا تھا وہ ہتھوڑا روز چلے گا۔ معاف کر کے ایک تو آپ اللہ کی طرف ہو گئے، کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ یا اللہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے، تو یا اللہ تو ہمارے گناہ بھی معاف کر دے، کیونکہ ہم لوگ بھی ظلم کر چکے ہیں۔ اگر آپ لوگ حساب پر آ جائیں تو جس چونٹی کے اوپر آپ نے پاؤں رکھ دیا اور وہ مر گئی، تو اب آپ کو اس کا بھی حساب دینا ہوگا، کیونکہ ظلم تو آپ سے بھی سرزد ہو جاتا ہے۔ آپ اگر اللہ کے پاس فریاد لے کر گئے تو عین ممکن ہے کہ کل کو کوئی اور فریادی اللہ کے پاس آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ اس سے نجات پانے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ معاف کرو، تو آپ کے جو مظلومان اجتماعی ہیں وہ بھی شاید آپ کو معاف کر دیں۔ آپ یہ کہیں کہ یا اللہ مجھ سے تو یہ کچھ ہو سکا ہے کہ میں نے اپنے ظالم کو معاف کر دیا ہے، اب یا اللہ آپ مجھ پہ یہ مہربانی فرمائیں کہ میرے مظلوم بھی مجھے معاف کر دیں۔ یا تو پھر آپ یہ کہو کہ آپ نے مظلوم نہیں بنائے ہیں، مگر یہ تو بڑی ہی جھوٹ والی بات ہوگی۔ کہیں نہ کہیں پر انسان مظلوم بناتا رہتا ہے، اور کہیں نہ کچھ انسان ایسا کر جاتا ہے۔ اپنے آپ کو ظالم بنانے کے جرم کی سزا سے بچنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ مظلوم ہونے کی حیثیت سے اپنے ظالم کو معاف کر دو، کافر کو بھی معاف کر دیں۔ یہاں کافروں کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ گھر کی بات ہو رہی ہے۔ کافر کو معاف کرنے کے لیے آپ کو پھر وہاں جانا پڑے گا۔ پہلے آپ یہ بتاؤ کہ آپ پر کافر نے کیا ظلم کر دیا ہے۔ کافروں نے جتنے بھی ظلم کیے ہیں مسلمان معاشرے پہ کیے ہیں اور اسلام پر ظلم کیے ہیں۔ اب اس معاملے میں کافر جانے اور مسلمان جانے، آپ بے شک اسے معاف نہ کریں، لیکن جو معاف کر دے اس کے لیے بہتری ہے۔ آپ کو اس میں کیا دقت محسوس ہو رہی ہے؟ کسی عادی مجرم کو معاف کر دیں تو یہ ایسے ہے کہ میں اسے دوسروں پر ظلم کرنے کے لیے کھلا چھوڑ دوں۔ ایسے میں کیا کریں؟ میں یہاں ایک ذات کی بات کر رہا ہوں۔ کسی کو معافی دینا میرا ذاتی فعل ہے اور میں صرف اتنا ہی کہہ رہا ہوں، پھر بھی آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ میں نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ جس نے آپ پر ظلم کیا ہے آپ اس کو معاف کر دیں۔ یہ تو اتنی سی بات ہے۔ اگر کسی ظالم نے سماج پر ظلم کیا ہے تو جہاں آپ کو سماج اختیار دے کہ ہمارا بدلہ لو، تو پھر آپ بدلہ لے لینا
اور اگر سماج آپ کو اختیار نہ دے سماج کی بات میں دخل نہ دینا، آپ اتنا کریں جتنا آپ کو سماج نے اختیار دیا ہے۔ اگر پرائم منسٹر کو سماج نے اختیار دیا ہے تو وہ اپنا کام کرے، سماج نے چیف جسٹس کو اختیار دیا ہے تو وہ اپنے اختیار میں کام کرے۔ عدالتوں میں ظلم کی کہانیاں جاتی رہتی ہیں اور وہاں ان کو حل کرتے ہیں، لیکن جہاں ذاتی طور پر بدلہ لینے کا موقع ہو تو آپ اس کو معاف کرتے جائیں۔ اگر ایک آدمی میرے سر پر ہتھوڑا مار دے تو کیا اسے بھی معاف کر دیں؟ اگر آپ اس سے ہتھوڑا رکھوا سکتے ہیں تو رکھوا لیں۔ میں تو آپ کو بالکل صاف بات بتا رہا ہوں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ سماج کے اندر ہتھوڑے ہی چلتے جائیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کو روک سکتے ہیں تو روک لیں، آپ اپنی جان بچائیں اور آپ اللہ کے سامنے فریادی نہ بنیں۔ میں اللہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے پاس جو فریاد جاتی ہے تو اس وقت سے آپ نجات پا جاؤ، کیونکہ پھر آپ کے خلاف بھی بڑی فریادیں ہوں گی۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ سماج کو عافیت میں لے آئیں، ہتھوڑے والے کو روک لیں، اس کو سمجھائیں، اور اگر وہ پکڑا گیا تو پھر بھی اسے معاف کر دیں۔ ہم اس ہتھوڑے والے کو اس لیے پکڑنا چاہتے ہیں تاکہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو آپ کی یہ کوشش نیکی ہے اور معاف کر دینا بھی نیکی ہے۔ آپ کی اس بات میں کہیں آپ کو لیڈر بننے کا احساس ہو سکتا ہے اور ہیرو بننے کا گمان ہو سکتا ہے، لیکن کسی کو بتائے بغیر معاف کر دینا صاف ستھری نیکی ہے، عافیت والی نیکی ہے اور بھلے مانس والی نیکی ہے۔ آپ باقی انسانوں کو بچانے کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ بات سمجھ لیں کہ کائنات کو بچانے والا انسان نہیں اللہ ہے۔ یہ تو آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ بچانے والا وہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے۔ کم از کم اتنی گمراہی سے تو بچنا چاہیے۔ ہاں، کچھ تھوڑا سا چھوٹا موٹا تعاون آپ کر سکتے ہیں تو کر لیں، ورنہ بچانے والا اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ آپ پیدا کرنے والا ہے، وہی بچانے والا ہے، اور مارنے والا بھی وہ آپ ہی ہے۔ آپ لوگ اپنے ایمان کے پرزے درست کر لو، گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ لوگ اتنی بات تو یاد رکھیں کہ زندگی اور موت اللہ کے پاس ہے اور یہ اس کے حوالے سے ہے، کیونکہ وہ خود ہی زندگی پیدا کرتا ہے اور خود ہی موت پیدا کرتا ہے۔ اس باری تعالیٰ نے کوئی زندگی ایسی پیدا نہیں کی ہے جس کا آخری سانس اس نے مقرر نہ کر رکھا ہو۔ اللہ جو زندگی پیدا کرتا ہے تو کوئی انڈیفینائٹ نمبر نہیں پیدا کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ زندگی پیدا ہو گئی ہے اور یہ بچے کا نام ہے، اور اس نے وہاں اس حال میں فلاں مقام پر فلاں دیس میں اور اتنے وقت کے بعد میرے پاس آ جانا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر اسے کوئی بھی ہتھوڑا نہ مارے پھر بھی اس کو اندر سے ہتھوڑا لگ جائے گا۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو ذرا عافیت میں رکھیں، ذرا تحمل میں رکھیں، اللہ تعالیٰ کے کارخانے اور اس کے وسیلے کو تھوڑا سا سمجھیں کہ وہ ہے کیا۔ اور یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سماج کو بچاتے ہیں تو آپ اپنے بھائی کو بچا کر دیکھ لو، بیوی کو بچا کر دیکھ لو، اپنی ذات کو بچا کر دیکھ لو، بلکہ اس کائنات کے اندر آپ چڑیا کا ایک بچہ بچا کر دیکھ لو۔ چڑیا کے بچے کو بچانے کا پورا اختیار آپ کے پاس ہے، لیکن وہ نہیں بچا۔ مقصد یہ ہے کہ یہ جو بچانا ہے یہ خیال ہی ہے، آپ نے کسی کو بچانا نہیں ہے، اور کوئی کسی کو موت سے نہیں بچا سکتا۔ یہ ایسی وادی ہے جس میں پیر چلے گئے، پیغمبر چلے گئے، ولی چلے گئے، درویش چلے گئے، اگر مارنے والے مر گئے تو مرے ہوئے تو پھر مر ہی گئے۔ یہ کہانی ہی اور ہے، اور اس میں کسی کو بچانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ بچانے والی پارٹی بھی گئی، مسیحائے زماں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، نام مسیحا اور فوت ہو گئے، مسیحائے دوراں بھی فوت ہو گئے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ ساری کائنات کی تخلیق کے باعث اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے رخصت کر دیا۔ اب کسی اور انداز سے کوئی اور واقعہ ہوگا، اور یہ ایک ایسا راز ہے جو خود ہی ڈھلتا رہتا ہے اور اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو اچھی نیت کی مراد بھی اچھی ہے، مگر آپ لوگ تو اللہ کے حکم کے اگینسٹ خلاف بات کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ کہا ہے کہ معاف کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے، تو آپ بس معاف کر دیں، اور آپ معاف کرنے سے فائدے میں ہوں گے تو معاف کرنے سے آپ کا کیا نقصان ہوگا؟ ایسی صورتحال میں آپ مؤدب ہو جائیں اور یہ مان لیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ معاف کرنے سے فائدہ ہی ہوگا۔ اگر بظاہر نقصان نظر آ رہا ہے تو پھر بھی فائدہ ہی فائدہ ہے۔
اگر آپ کو بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو تب بھی فائدہ ہی فائدہ ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تو آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی اور اس میں عافیت بھی ہو جائے گی۔ آپ لوگ اس زندگی میں وقت ضائع نہ کریں۔ آپ کا کل ٹمارو ایسا نہ ہو کہ جب آپ کو ٹوڈے آج پر افسوس ہو۔ کوئی ایسا مقصد نہ بنانا کہ آپ مرتے وقت یہ کہیں کہ میں اپنے الٹیمیٹ اصل مقصد کے قریب نہیں تھا۔ ایک امیڈیٹ آبجیکٹ وقتی مقصد ہوتا ہے اور ایک الٹیمیٹ آبجیکٹ اصل مقصد ہوتا ہے۔ تو آپ کا امیڈیٹ وقتی مقصد جو ہے یہ الٹیمیٹ آبجیکٹ اصل مقصد سے مختلف نہ ہو۔ تو آپ لوگ اپنے آپ پر مہربانی کرو تو معاف کرنے والا بہت بہتر رہتا ہے۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ مظلوم ہونے سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں جبکہ ظالم نے ہمیں مظلوم بنایا، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ مظلوم ہونے سے بچ سکتے ہیں اگر آپ اس ظالم کو معاف کر دیں اور پھر مظلوم ہونے سے بچ جائیں۔ تو اسے کب تک معاف کریں؟ جب تک وہ ظلم کرتا جائے۔ جس سے آپ نے تعلق نہیں توڑنا ہے تب تک آپ اسے معاف کرتے جائیں۔ یعنی اگر میاں بیوی کی بات ہے اور تعلق نہیں توڑنا ہے تو آپ سب کچھ برداشت کرتے چلے جائیں، اور اگر تعلق توڑنا ہے تو عدالتوں کے دروازے کھلے ہیں۔ جس سے تعلق نہیں توڑنا تو اس کا کیا گلہ، اور جس سے تعلق کو چھوڑ دینا ہے اس کا کیا گلہ۔ تو یہ آسان سی بات ہے۔ اگر یہ کہیں کہ ہماری یہ دوستی نہیں چل سکتی تو آپ اس دوستی کا گلہ کیوں کرتے ہیں؟ اور اگر یہ دوستی ہمیشہ چلے گی تو اب کس بات کا گلہ؟ ہمیشہ چلنے والی دوستیوں میں الجھنوں کے ہزار مقامات آتے ہیں، لیکن دوستی ان الجھنوں کے باوجود چلتی رہتی ہے۔ جس کی منزل اچھی ہو جائے وہی اچھا ہے۔ تو منزل پر پہنچنے کے لیے راستے کی دقتوں کا گلہ نہیں کرتے، کیونکہ راستوں میں دقتیں تو ہوتی ہیں۔ جو بڑے لوگ تھے ان کے سفر بہت دور کے ہوتے تھے اور ان کو راستوں میں بڑی بڑی دقتیں پیش آتی تھیں۔ زندگی میں انسانوں کے انداز میں تبدیلی آ جایا کرتی ہے، لیکن گھبرانا نہیں چاہیے۔ آج جھگڑا ہے اور کل کہو گے کہ وہ اچھا بھی ہے، آخر ہمارا دوست ہے۔ آپ لوگ ہر بار اپنے آپ سے کیوں رجتے ہیں؟ آپ لوگ اپنے آپ میں سادہ ہو جاؤ، اپنے ساتھ کمفرٹیبل ہو جاؤ، آسان ہو جاؤ۔ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو پکڑا ہوا ہے، دبوچا ہوا ہے اور خود کو نقصان دو گے۔ آپ اچھے لوگ ہیں اور مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن آپ خود کو اچھے نہیں لگتے۔ اس لیے اپنی قدر کرو، ساتھی کو عافیت میں رکھو، اچھے خیال میں رہو۔ مگر آپ تو کبھی ظلم کی بات کرتے ہو، کبھی نفرت کی اور کبھی گلے کی۔ یہ زندگی تو ایک میلہ ہے اور سب کا جوگی والا پھیرا ہے۔ پتا ٹوٹا ڈال سے لے گئی پون اڑا، اب کے بچھڑے کب ملیں گے دور پڑیں گے جا۔ تو بات یہ ہے کہ کیا آپ کے پروگرام اور کیا آپ کی باتیں صرف چند دن کا میلہ ہے، پھر اس کے بعد نام و نشان ہی نہیں رہے گا، اور یہ سب آپ کو پتہ ہی ہے۔ پھر اپنی فاتح بھی ہم نے خود ہی پڑھنی ہے، پتہ نہیں کوئی آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ تو اس لیے یہ بھی عادت بنا لو کہ اپنے جنازے آپ ہی پڑھنا سیکھ لو۔ آج کل کے دوستوں کا کیا پتہ ہے کہ کوئی آتا ہے کہ نہیں آتا، تو ان واقعات کا بھی ذرا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ اتنی غفلت نہ کریں کہ آپ کو اپنی عاقبت کا ہوش نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر کے اندر رہنے والا سادہ سا معصوم آدمی ظالم ہو کر نکلے، پھر تو بڑے بڑے ظالموں اور فرعونوں میں اس کا نام لکھا گیا، اور اپنی اسی چھوٹی سی دنیا میں وہ یہ کام کر گیا۔ تو یہ بڑے ظلم کی بات ہے۔ یعنی کہ ایک شخص 4 آدمیوں میں رہنے والا تھا، 2 نوکر تھے اور 2 وہ میاں بیوی، اور ایسا شخص بھی ظالموں میں شامل ہو گیا کیونکہ وہ نوکروں پر ظلم کر گیا، اس طرح پورا ظالم بن گیا۔ تو ایک گھر کے اندر یہ سارے واقعات ہو گئے۔ اس لیے آپ عافیت کے واقعات پیدا کریں اور آپ ایسا علم نہ حاصل کریں کہ وہ آپ کے لیے خود ہی عذاب بن جائے۔ تو آپ عافیت کا علم حاصل کریں، اور عافیت کا علم یہی ہے کہ آپ سادہ رہیں، سب کا بھلا اور سب کی خیر مانگتے رہیں۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، اور کائنات کے مالک کو اپروچ کیا کریں کہ یا اللہ یہ جو منظر ہمیں اچھا نظر نہیں آ رہا ہے تو اس کو ٹھیک فرما دے، یا ہمیں موقع دے کہ ہم ہی اس کو ٹھیک کریں۔ اگر وہ موقع عطا کرے تو ضرور ٹھیک کریں، ورنہ پرائی بات میں ہم کیسے دخل دیتے رہیں۔ اگر وہ موقع دے دے گا تو دروازہ کھل جائے گا،
پھر آپ بسم اللہ پڑھ کر تشریف لائیں تو آپ اپنے آپ پر اعتماد کیا کریں، دروازہ کھولا جائے گا اور ضرور کھلے گا۔ کیا آپ کو یقین نہیں آ رہا کہ کیسے دروازہ کھلے گا؟ دروازہ کھلے گا، دروازہ ہی کھلے تو بہتر ہے۔ تو آپ لوگ دعا کرو کہ دروازہ ہی کھلے، عقل کے دروازے کھل جائیں، علم کے دروازے کھل جائیں، عرفان کے دروازے کھل جائیں، ایمان کے دروازے کھل جائیں، اور حالات زمانہ کے دروازے کھل جائیں، اور آپ کے خیال کے سفر کے دروازے کھل جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم تو آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، مگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ زمانہ آپ کو اچھا سمجھے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، زمانہ آپ کو اس وقت اچھا سمجھے گا جب آپ میں کوئی عمل ہوگا۔ مثلا قائد اعظم رحمۃ اللہ کو آپ اچھا سمجھتے ہیں، لیکن ان جیسے واقعات آپ نہیں کرنا چاہتے، ان جیسی زندگی آپ بسر نہیں کرنا چاہتے، ان جیسا سچ نہیں بولنا چاہتے، اور ان جیسی گفتگو نیگوسیشن نہیں کرنا چاہتے، پھر تو بات مشکل ہو جائے گی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اچھے آدمی جن کو پذیرائی ملی ہے، وہ بڑے بڑے تلخ ایام سے گزرے ہیں، تو اچھا ہونا آپ کا فیصلہ ہے، اور میرا گلہ یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے فیصلہ ہی نہیں کیا ہے۔ جو آدمی اچھا ہونے کا فیصلہ کر چکا ہو وہ بےتاب نہیں ہوتا، وہ گھبراتا نہیں ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اچھا ہونا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سماج نے میری بات سننی ہے اور ہمیشہ میری بات سنی ہے۔ آپ لوگوں نے تاریخ پڑھی ہوئی ہوگی کہ ایک آدمی نے جب پارلیمنٹ میں تقریر کرنا چاہی تو پارلیمنٹ نے تقریر سننا پسند نہ کی اور کہا کہ بھاگ جاؤ۔ تو اس شخص نے کہا کہ آج تم لوگ میری بات نہیں سن رہے، اور وہ وقت جلد آئے گا جب تم میری بات بڑے غور سے سنو گے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب اس کی بات بڑے غور سے سنی گئی تو ایسے بھی لوگ دنیا میں آئے ہیں۔ ایک آدمی تقریر کر رہا تھا اور اس کی زبان میں لکنت تھی، وہ بیچارہ بولتا رہتا تھا، تو لوگوں نے اس کا بہت مذاق اڑایا۔ تو پھر اس آدمی نے کہا کہ the time will come، ایک وقت آئے گا جب تم ہماری بات سنو گے۔ وہ شخص سمندر کے کنارے پر گیا اور اس نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں منہ میں ڈال کر پھر بولنا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں اوریٹرز مقررین کے طور پر اس کا نام اولین اوریٹرز میں سے تھا۔ وہ شخص جب بولتا تھا تو سمندر کی لہریں آگے پیچھے ہو جایا کرتی تھیں۔ وہ ایک یونانی تھا جس کا نام گریٹ سپیکرز میں تھا۔ تو ایسے کام کرنے والے ایسا کام کرتے رہے۔ آپ ایسا نہ کریں کہ اپنے آپ کو سماج سے منواتے رہیں، اور وہ منوانا بھی معذرت کے ساتھ ہو۔ You please accept me، کیا آپ مجھے مانتے ہو؟ سماج کبھی معذرت سے نہیں مانتا، وہ درخواست سے نہیں مانتا، بلکہ اس سے تو سکہ منوانا پڑتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو کانفیڈنس میں رکھو، اعتماد میں رہو اور یقین کے ساتھ بات کرو، پھر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو سماج میں آپ اپنا خیال آپ رکھیں۔ مقصد حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ کا اپنا مقصد قائم ہونا چاہیے، کیونکہ جو لوگ انہیں ماں کے ساتھ اپنے مقصد کی طرف چلے ہیں ان میں سے اکثر لوگ راستے میں ہی رہ گئے ہیں اور وہ منزل پر نہیں پہنچے ہیں، مگر پھر بھی وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اب آپ کربلا کے مقام پر دیکھیں کہ کربلا کی جنگ حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے نہیں جیتی، لیکن جیتی ہے کیونکہ یہ مقصد کی بات ہو رہی ہے۔ مقصد عظیم ہو تو نتیجہ عظیم ہوتا ہے، چاہے انسان راستے میں ہی رہ جائے۔ تو یہ کہانی اتنی سی ہے کہ آپ کے پاس صادق مقصد ہونا چاہیے، اور آپ اس پر اتنی صداقت سے عمل کریں کہ راستے میں سفر چاہے جہاں بھی ختم ہو پھر بھی آپ کامیاب ہوں۔ تو اب مسئلہ حل ہو گیا کہ کامیاب انسان وہ ہے جو ایک کامیاب اور سلیکٹڈ مقصد کے اوپر پورے یقین سے سفر کر رہا ہو، تو وہ راستے میں بے شک جہاں بھی ختم ہو جائے وہ کامیاب ہے۔ صداقت کی منزل جو ہے اس میں سارے راستے کا نام منزل ہے۔ تو ٹروتھ کی منزل کیا ہے؟ سارے راستے کا نام منزل ہے، اور منزل صرف کسی ایک جگہ کا نام نہیں ہے۔ صادق آدمی نے پہلا قدم جہاں رکھا ہے وہی منزل ہے، دوسرا قدم رکھا تو وہ منزل ہے، اور جہاں اس کے قدم ختم ہو گئے وہیں بھی منزل ہے۔ تو ہم جہاں بھی سجدہ کریں گے وہی کعبہ ہے۔ تو سچا آدمی جہاں سجدہ کرے گا وہی کعبہ ہے، اور عین کعبہ ہے۔ تو کعبہ تو ہمارے دل میں ہوا۔ تو سچے آدمی کی کامیابی یوں نہیں ہوتی، یعنی سچے آدمی کی کامیابی وقت کی مرہون منت نہیں ہوتی کہ وقت اب فیزیبل آ گیا ہے، آسان ہو گیا ہے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ لہذا آپ اصلی باتیں کیا کریں۔